اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں۔ بصائر یہ بصیرتن کی جمع ہے، جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلائل ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ بنی اسرائیل اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے، بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشیر و نذیر ہوں، راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی نگراں نہیں ہوں کہ ہر چیز تم پر میں توپ دوں اور زبردستی کرا دوں۔ میرا کام پہنچانا ہے اور ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے، راہ دکھلا دینا ہے، چلانے کا کام اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 25۔ کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گڑھا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے بیان اور تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ اگر وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے، اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ
شدید خواہش رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو جتنا اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے انہوں نے اس کا استعمال کیا، اس سے زیادہ اختیارات نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ مختار کل نہیں ہیں، مختار کل اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے اعمال، عقیدے اور اسی طرح زندگی کو بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔